الله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي الشطر الحسن ليوسف والشطر الآخر لسائر الأنبياء والمرسلين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برادران اسلام، آج کے درس میں ندائے یوسف علیہ السلام کہ ان کی دعوت کا انداز جو ہے وہ کیا تھا. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بڑا مقام اور عزت اور عظمت عطا فرمائی. جیسے کہ میرے آقا نے بڑے عجیب انداز میں ان کی تعریف کی ہے کہ الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن ابراہیم. اور اسی طرح میرے آقا نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جو حسن پیدا کیا اس کا آدھا حصہ دیا ہے. اب اس میں ایک اشکال آتا ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے یا تمام ہمارے علماء اہل حق کا جو عقیدہ ہے کہ سب سے زیادہ جمال حضور پاک کا ہے. اور اس روایت میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا آدھا حسن اور آدھا باقی دنیا کا ہے. الحمدللہ یادینا و یادیکم اللہ. تو علماء نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے علاوہ جو دنیا ہے اس کو آدھا تقسیم کیا گیا. حضور مستثنیٰ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں، حسن میں، جمال میں، کمال میں وہ بالکل مستثنیٰ ہیں. ان کا کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے ایک دن اپنے ابا سے کہا
یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج ہے اور چاند ہے، مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ بعض ہمارے جو سامری اور اہل بدعت حضرات ہیں، انہوں نے نعوذ باللہ ہر جگہ پر قرآن کی تحریف کی ہے۔ ایک ان کا عشرے کا ہوتا تھا، ایک بڑا مشہور قسم کا اہل بدعت، تو اس سے کسی نے پوچھا حضرت یہ جو ہم جو 11ویں کرتے ہیں تو علماء تو منع کرتے ہیں کہ بدعت کرنے، ان کو کیا پتہ ہے 11 کا عدد نہیں رہے تو احد عشرہ کتنا ہوتا ہے؟ 11 ہی ہوتا ہے نا۔ جب وہ 11 ہوتا ہے تو پھر 11ویں تو ثابت ہو گئی۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ نہیں کہ تم نے قرآن کی تحریف کی ہے اور اپنے لیے جہنم خرید رہے ہو۔ قصہ ہے یوسف علیہ السلام کا اور ثابت ہو رہی ہے 11ویں غوث پاک کی، پتہ نہیں کتنی 100 سال بعد پیدا ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ خواب بتایا تو آپ کے بعد نے فرمایا کہ اب بیٹا کسی کو نہ بتانا یہ خواب، کیونکہ اگر تم یہ بتاؤ گے تو تمہارے بھائی جو ہے نا وہ اس پر حسد کھائیں گے اور تمہارے خلاف کوئی نہ کوئی چال چلیں گے۔ اس لیے اس خواب کو خواب سمجھو، بس اس کو رہنے دو، اس کا جب وقت آئے گا تو خود بخود ظاہر ہو جائے گا۔ اب اتفاق یہ دیکھیں کہ تمام بھائیوں میں سے سب سے زیادہ پیار اور محبوب حضرت یعقوب کو یوسف علیہ السلام تھا۔ تو ان کے بھائی آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ بھی عجیب بات ہے کہ ہم ایک جماعت ہیں، 10 بھائی ہیں برابر جوان، ہمیں چھوڑ کر وہ اس سے پیار فرما رہے ہیں۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں یا ان کو جا کر کسی کنویں میں پھینک دیں۔ جب نہیں ہوں گے تکونوا من بعدہ قوما صالحین، پھر تم ان کو اپنے باپ کے سامنے سب سے اچھے بنو گے، قتل کرنے کے بعد ظالمین بنو گے یا صالحین بنو گے۔ پر جب آدمی کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے تو پھر وہ ایسی ہی باتیں کرتا ہے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر بھائی جو تھے آئے والد کے پاس، کہنے لگے کہ آپ ہم پر کیوں نہیں اعتبار کرتے ہیں؟ آپ اجازت دیں کہ نرتا و نلعب، کہ ہم جائیں گے کھیلیں گے کودیں گے، یہ گھر میں بیچارہ پابند ہو کے بیٹھا رہتا ہے۔ تو حضرت یعقوب نے فرمایا انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، کہ تم کھیل کود میں لگ جاؤ، اس کو کوئی بھیڑیا اٹھا کے لے جائے۔ انہوں نے کہا کمال کی بات ہے، اتنے ہم بھائی دیکھتے رہیں گے، ایک بھیڑیا ہم سے زیادہ طاقتور ہو جائے گا۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ ان کو اپنے جھوٹ گھڑنے کا ایک راستہ مل گیا۔ کافی عرصے کے بعد، اس دن کے کھیل کود کے بعد، جاؤ اباہم عشاء یبکون، کہ رات کو آئے سارے بھائی روتے ہوئے اور اپنے باپ کی خدمت میں، وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب۔ مجھے یاد ہے میرے بڑے پیارے دوست تھے حضرت ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے بڑے دنیا کے سفر اور بڑی بڑی کانفرنس اکٹھے اٹینڈ کی ہیں، تو وہ یہی کہا کرتے تھے کہ مکی صاحب یہ جو قصہ ہے نا قرآن میں، یہ شیعہ کے بارے میں ہے، یہ بھی تو اپنا ماتم کرنے کے لیے
بطول بنا کے پھرتے ہیں کچھ، اس لیے وہ بھی ایسی چیزیں بنا کے لے آئے تھے، جاؤ اباہم عشاء یبکون، اور روتے ہوئے آئے تھے، یہ بھی پیٹ رہے ہیں۔ یہ انہی سے سیکھا ہے انہوں نے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ہے کہ ابا جان بات یہ ہے، جاؤ علی قمیصہ بدم کذب، آپ کے قمیص کو، حضرت یوسف کے قمیص کو کسی بکری شکری کا خون لگا کر وہ بھی لے آئے۔ تو جب حضرت نے دیکھا، انہوں نے کہا بیٹا بات سنو، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں تو صبر کروں گا، لیکن ہے عجیب بات کہ تم سے زیادہ تو بھیڑیا سمجھدار تھا کہ قمیص نہیں پھٹا اور یوسف اڑ گیا، اتنا عقل تھا اس کو، تم بھائیوں میں اتنا عقل نہیں تھا کہ کم از کم قمیص کو پھاڑ تو دیتے۔ اس لیے تمہیں اگر اتنی سمجھ نہیں آئی تو میں صبر کروں گا، میرا اللہ مدد دینے والا ہے، اللہ تعالی ہماری مدد کریں گے۔ بہرحال کچھ عرصے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر بھائی گئے، انہوں نے کہا ایسا کرو قتل نہ کرو، اس کو کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں، کوئی راہگیر قافلہ آئے گا ان کو نکال لے گا۔ تو آگے انہوں نے ایک کنویں میں ان کو ڈالا، کچھ عرصہ گزرا کہ وہاں سے ایک قافلہ گزرا، انہوں نے اپنے آدمی کو بھیجا کہ جا کے وہاں سے پانی بھرو۔ جب انہیں ڈول نکالا تو کہا یا بشرا ہذا غلام، یہ تو بڑا خوبصورت بچہ ہمیں مل گیا ہے، ایسا بچہ ہمیں کہاں ملے گا؟ تو اب بھائی وارث بن کے آ گیا، جی نہیں ہمارا بھائی ہے، ہم سے روٹھا ہوا ہے، بھاگا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کچھ ہو ہم نے حاصل کیا ہے، انہوں نے کہا جب پیسے دے دو ہمیں لے جاؤ۔ تو انہوں نے شروع بثمن بخس، کھوٹے پیسے دے کے یوسف کو بیچا گیا۔ جب بیچنے پہ آئے بیچنے والے تو انہوں نے کھوٹے پیسوں میں بیچا۔ وہ چلے گئے اور مصر میں لے آئے، وہاں جو بہت بڑی منڈی تھی جہاں سالانہ جہاں غلام بکتے تھے، وہاں لے آئے حضرت یوسف کو۔ اب جس نے بھی دیکھا وہ تو حیران کھڑا ہے، لیکن عزیز مصر جو تھے وہ آگے آئے، انہوں نے کہا میں خریدوں گا، بس جتنا قیمت لگانا چاہتے ہو لگا لو۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا۔ تو عزیز مصر نے خریدا، گھر لے گئے، بیوی سے کہا کہ دیکھو اس کا بڑی تکریم کرنا، عزت کے ساتھ رکھنا، اور ہو سکتا ہے ہمارے لیے نفع کا ذریعہ بنے، یا اس کو ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں، ہمارا بیٹا تو ویسے نہیں ہے۔ اب کچھ عرصہ گزر گیا، جمال یوسف جو نکھرتا آیا، جیسے جیسے جوانی چڑھی تو حسن تو نکھرنا تھا نا جی۔ تو عزیز مصر کی بیوی جو تھی نا، وہ تو اس کے حضرت یوسف کے حسن پہ پاگل ہو گئی۔ ایک دن آخر اس نے ایسا کیا کہ اس کو اپنے خاص کمرے میں بلایا، وَأَغْلَقَتِ الْأَبْوَابَ، اور اس نے اپنے خادمہ کو اشارہ کیا تھا کہ ہم جب اندر جائیں تو پیچھے دروازہ بند کرتی جانا۔ تو سارے دروازے بند ہو گئے، تو اس کے ذاتی کمرے میں ایک بت بھی رکھا ہوا تھا جس کا وہ پوجا کرتی تھی، اس پر اس نے کپڑا ڈالا، اور اس کے بعد کہا کہ یوسف علیہ السلام سے کہ کیوں دور کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہو، میری جوانی کو لوٹو، فائدہ اٹھاؤ۔ اس نے کہا بات سنو، یہ کس پہ کپڑا تم نے ڈالا ہے؟ انہوں نے کہا میرا خدا ہے۔ انہوں نے کہا پتھر کے خدا سے تمہیں شرم آتی ہے، مجھے اپنے خدا سے نہیں آتی۔ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ کہ میں گناہ کروں۔ اور حضرت دوڑے تو بیوی بھی پیچھے دوڑی، وہ پکڑتی رہی، وہ بھاگتے رہے۔ واستبق الباب، جب دروازے پہ آئے دیکھا تو اس کا تو خاوند کھڑا ہے۔ قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا
إلا أن يسجن أو عذاب أليم. کہنے لگی کہ جو تمہارے گھر سے بری نیت کے ساتھ تمہاری بیوی پہ حملہ کرے اس کے لیے کیا فیصلہ ہونا چاہیے؟ یا تو اس کو بڑی سخت مار پڑے یا پھر اس کو جیل میں ڈال دیا جائے. عزیز مصر نے دیکھا یوسف کو، قال ہی راودتنی عن نفسی، انہوں نے کہا اس نے مجھے بہکا ہے، میں نے کہا اس پہ ہاتھ ڈالا ہے. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، ایک بچہ ان کے خاندان کا بول پڑا. قَالَ إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اور نے کہا کہ عزیز اگر اس کا قمیص آگے سے پھٹا ہے پھر تیری بیوی سچ کہتی ہے اور وہ جھوٹ کہتا ہے، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹا ہے پھر وہ سچا ہے اور تیری بیوی جھوٹی ہے، کیونکہ وہ پکڑتی رہی تو وہ بھاگتا رہا. فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، مجھے بات سمجھ آ گئی ہے، وہ بے گناہ ہے، یہ سارا تیرا مکر ہے، اور عورتوں کا مکر جو ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن نے شیطان کا مکر بیان کیا، قید شیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کا مکر کمزور ہوتا ہے، وہ اللہ والوں پر اثر نہیں کرتا، لیکن عورت کا مکر ایسا ہے جس کو سب پہ اثر کر جاتا ہے. اس لیے اس کو کہا گیا کہ ان کیدکن عظیم، تیرا مکر جو ہے وہ بہت بڑا ہے. اور انہوں نے کہا یوسف اعرض عن ھذا، اس سے رخ پھیر لو، دفع کرو اس کو. اس کو کہا کہ واستغفری لذنبک، یا کہ اپنے گناہوں کی توبہ کرو اور معافی مانگو، انک کنت من الخاطئین، تم ہو خطا کرنے والی. یوسف کو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طریقے سے قرآن پاک کے سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے.